الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابك القديم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم کے صدقہ و فعل میں ہم اور آپ سب جمعۃ المبارکہ میں شریک ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے اور ہمیں آپ سب کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے. آج کا جمعۃ المبارکہ کا خطبہ اس کا عنوان ہے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، اور آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ جو ساری زندگی اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ حیات ہے. اس حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 21 کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کو تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے آقا علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں قرآن مجید میں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ پر عمل کرنے کے تعلق سے اللہ والا اور جل وعلا نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو جا بجا اس کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 4 میں ہے. یہ بھی آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر دلالت کرتی ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورۃ الجمعہ سے پہلے والی جو سورت ہے اس کے اندر بھی اس کا ارشاد فرمایا ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ یہ ہوا کہ یہ وہ رسول ہے جو تمہیں کتاب سورۃ الجمعہ میں ہی بلکہ اس آیت کا نزول ہوا، اور ارشاد فرمایا گیا: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ. وہی ہے کون؟ اللہ پاک، جس نے تم میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، تمہارے درمیان تم میں سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ایک رسول امی کو اللہ رب العزت نے تم ہی میں سے مبعوث فرمایا.
منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ یعنی کفر سے نکال کر تمہارے دلوں کو اسلام اور دین کی روشنی عطا کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں وہ کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور حکمتیں سکھاتے ہیں، وزڈم۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اسی طرح کا مضمون جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی چوتھے پارے کی، اس میں بھی فرمایا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس میں ترجمہ اس کا یہ لقد من اللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کس پر؟ علی المؤمنین، مومنوں پر۔ کیا ہے بڑا احسان مومنوں پر؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ان میں سے انہی کے لیے ایک رسول بھیجا۔ وہ کیا کرتے ہیں رسول؟ یتلو علیہم آیاتی، ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی آیتیں انہیں پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کا علم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور اس کی شرح و بست یعنی اس کی حکمتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ضرور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یعنی کفر کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی میں لا کے کھڑا کرنا اور ہزار معبودان باطل سے ہماری پیشانی کو آزاد کرا کے ایک خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لا کر کے کھڑا کرنا، جس کی شان یہ ہے بیدہ الملک، جس کے دست قدرت میں تمام کائنات ہے اور جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس معبود حقیقی اور معبود برحق کی بارگاہ میں لا کر کے ہماری پیشانی کو جھکا دینا، یہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت و رسالت ہے کہ انہوں نے اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کہ اس نبی کو بھیجا اور اس نبی کے ذریعے سے اللہ نے مومنوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی۔ دو آیتیں ہو گئی، ایک سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 اور ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، 8ویں رکوع میں۔ اور جو میں نے آیت خطبے میں تلاوت کی وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی طرف ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ رسول ہے۔ اب اس میں ایک بات ہے، اس آیت کریمہ میں جو 28ویں پارے میں ہے، هو الذی بعث فی الامیین، الامی۔ اسی طرح کی آیت کریمہ قرآن پاک کے 9ویں پارے کے اندر بھی ہے، سورۃ الاعراف میں ہے، 9ویں پارے میں ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ اس رسول امی کی اتباع کرتے ہیں۔ نبی امی، اس لفظ کا ترجمہ ظاہر میں اس کو ترجمہ یہ ہوا کہ بے پڑھا لکھا۔ امی کے معنی آتے ہیں بے پڑھا۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کے لغت میں جو ظاہری معنی ہے وہی مراد لیے کہ امی کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے تھوڑا سخت ہو جائے گا، جیسے سمجھانے کے لیے ہے یہ لفظ، چونکہ لفظ کا بڑا احتیاط ضروری ہے، چونکہ شان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ تو سمجھانے کے لیے جیسے آپ کسی کو اردو میں جاہل کہتے ہیں تو یہی امی کا معنی ہے۔
بہت سے لوگوں نے لیا. اس پہ تمام مکاتب فکر سوائے اہل سنت و جماعت کے مولوی اشرف علی تھانوی وہابیوں کے مولانا ان کا ترجمہ ہے، تو انہوں نے اس کا معنی کیا جاہل. کیا معنی کیا؟ یعنی بے پڑھے لکھے. یہاں پر اعلیٰ حضرت نے کمال کا احتیاط کیا لفظوں میں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ نبی کی امی جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بات سبحان اللہ کی نہیں. فرمایا وہ نبی کی امی. الامی کے معنی یہ ہے کہ جس نے دنیا میں کسی ٹیچر یا استاد سے لیسن نہیں لیا. اس دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں. اور یہ ہمارا آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے استاد ہیں. ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں. وہ معلم کائنات ہیں. کیا ہے؟ معلم الارواح بھی ہے اور معلم کائنات بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے معلم کائنات. اور خود میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، خود فرمایا. یہ کسی کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے، بلکہ خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. اللہ نے مجھے استاد بنا کر پیدا فرمایا. بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. اللہ نے مجھے استاد بنا کر کے، معلم بنا کر، سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب آپ اندازہ کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام معاذ اللہ امی ہے، ان پڑھ ہے. جاہلو تم ان پڑھ ہو سکتے ہو، مصطفیٰ احمد کی گلی سے جو گزر جائے وہ ان پڑھ نہیں رہتا. تو جس نے کائنات کو قرآن جیسی کتاب سکھائی ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے آقا سرور کائنات کا زمین تو دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. یعنی میرے آقا سرور کائنات میں جب استاد نہیں تو پھر یہ سکھا کہاں سے ہے؟ تو قرآن بیان کرتا ہے میرے محبوب کو اللہ نے خود سکھا کر کے بھیجا تھا کہ میرے محبوب تاکہ تعلیم حاصل کرنے میں تم کسی کے محتاج نہ رہو، ساری کائنات تیری محتاج ہو اور تم میری درسگاہ سے پڑھ کر بھیجا ہے. آپ اس کا پوچھے اس کا جواب کہاں ہے؟ آپ نے تو یہ جذباتی بات کر دی. تو میں کبھی جذباتی بات نہیں کرتا. اگر میں جذبات میں بھی آتا ہوں تو اس کے پیچھے دلیل رکھتا ہوں. جذبات میں بھی اگر میں آؤں تو اس کے پیچھے دلیل رکھتا ہوں. آپ یہ کہیں کہ کیا بات ہو گئی کہ اپنی درسگاہ میں پڑھا کر کے بھیجا؟ تو ہاں اپنی ہی درسگاہ میں پڑھا کر بھیجا. قرآن پاک کا پارہ نمبر 27 ہے، سورہ الرحمن ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا کر کے قرآن سکھا کر کے بھیجا ہے. خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان اور اسے بیان کا علم عطا فرمایا ہے. وہ کون ذات ہے جسے بیان کا علم دیا؟ وہ کون ہے جسے علم القرآن کہا گیا؟ اے محمد الرسول اللہ. وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ہے جس کو اللہ نے اپنی درسگاہ میں پڑھا کر کے بھیجا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ النبی الامی، امی اس کو کہتے ہیں ایک علم ہوتا ہے جو محنت سے حاصل کیا جائے. اس کو بولتے ہیں علم کسبی، کاف سین با یا کسبی، یعنی محنت کر کے حاصل کیا. جیسے آپ ہیں، مثال کے طور جیسے ایک ایگزامپل آپ کو سمجھاؤں، جیسے آپ کسانی کرتے ہیں، کھیت میں کام کرتے ہیں. تو کھیت میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے زمین تیار کرتے ہیں، اس کو تیار کر کے بیج ڈالتے ہیں، سب کرتے ہیں. اس کے بعد کہیں جا کے 6 مہینے 7 مہینے سال بھر میں کوئی فصل آتی ہے. اس کو کہتے ہیں کسبی، یعنی محنت کر کے حاصل کی. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے کوئی آیا، کوئی تحفہ آپ کو دے گیا، تو آپ نے محنت تو نہیں کی لیکن آپ کو آرام سے آسانی سے مل گیا. اس کو کہتے ہیں وہبی. واو ہا یا با. وہبی کے معنی ہوتے ہیں ہیبا کرنا، کسی کو تحفہ دینا. تو کسبی علم وہ ہے جو محنت سے درسگاہ میں پڑھ کر، جیسے ہم اور آپ سب حاصل کرتے ہیں.
اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، ٹیچر کا لیکچر سنتے ہیں، اس کا ہوم ورک لیتے ہیں، پھر اس کو کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تب جا کر کے کلاس بائی کلاس جا کر کے ایک ڈگری ملتی ہے. اس کو کہتے ہیں علم کسبی. کہ ہم نے تقریباً 12 14 16 سال تک درسگاہوں میں پڑھا، قرآن شریف ناظرہ سے لے کے حفظ سے قراءت سے مولویت، مولویت کے بعد عالمیت، عالمیت کے بعد فضیلت، اور فضیلت کے بعد 2 سال کا تخصص فی الفقہ یعنی افتاء مفتی کا کورس، تب جا کر کے 16 سال میں کوئی ڈگری ملی کہ آپ امامت کے قابل ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 16 سال پڑھنے کے بعد. اور آج تقریباً مجھے 16 سال تو پڑھائی کے زمانے کے اور 16 ہی سال بعد کے ہو گئے، تقریباً 32 سال کا زمانہ میرا خود اپنا گزر گیا جس کا تعلق صرف کتابوں سے. پھر اتنے 32 سال کے ایکسپیرینس والے آدمی کو بھی کوئی یہ سکھائے کہ نماز ایسے پڑھا ہو تو پھر اسے خود سوچنا چاہیے کہ کیسے پڑھنا چاہیے اور کیسے سکھانا چاہیے. جو آدمی مجھ سے بات کرے کم سے کم وہ میرے لیول کا تو ہو، کم سے کم 32 سال کا کوئی آدمی ہو جس کا ایک دن کا بھی ناگا کتاب اور قرآن و سنت سے نہ ہٹا ہو، پھر وہ مجھ سے بات کرے تو سمجھ میں بات. یہ ایک بات سمجھ میں نے ایسی کہہ دی ہے، کوئی مجھ سے ایسا کہتا نہیں ہے، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے بات آپ کو کہتی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جو میں سمجھا رہا ہوں، یہ جو میں نے 16 سال یا 32 سال یہ اب لگاتے رہیں گے زندگی پر، یہ ہوتا ہے محنت سے حاصل کرنا علم کسبی. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ سینہ بسینہ اللہ پاک کسی کو عطا فرمائے، یہ ہوتا ہے علم وحی. ہوا نہیں ایسا؟ بہت سارے اگزامپل ہیں کہ علم کسبی بھی اور علم وحی دونوں موجود ہیں، دونوں اصطلاحات موجود ہیں. اتنے کتنے واقعات ہیں. ایک واقعہ صاحب قلائد الزوائر کا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں، وہ چور آیا، چوری کرنے کے لیے آیا اور وہ جبہ چرانے کے لیے آیا. جب جبہ چرا کے جاتا دروازہ غائب ہو جاتا تو وہ بڑا پریشان ہوا. ادھر فجر کی اذان ہو گئی، کئی مرتبہ اس نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا. تو وہ مسجد میں پہلے زمانے میں چٹائیاں ہوتی تھی پلاسٹک کی، اور پہلے زمانے میں اس کی بھی بناتے تھے، ایک سامان ہوتا تھا تو اس کی چٹائیاں وغیرہ ہوتی تھی، وہ اس میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ دن میں کوئی موقع ملے گا بھاگ جاؤں. حضرت خضر علیہ السلام بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہوئے. یہ واقعہ میں کوئی ایسی نہیں بیان کر رہا ہوں، صاحب قلائد الظواہر اور بہجت الاسرار نے لکھا. فرمایا وہ حضور کو سپاہ کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا فلاں علاقے میں کتب صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گئے، اب وہ علاقہ خالی ہے، ایک کتب کا انتظام کریں آپ. تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ چونکہ کتب الاقطاب تھے، وہ کتبوں کے چیف تھے، جہاں جس کی ٹوٹی ہوتی تھی لگا دیتے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو نہیں ہے، درسگاہ میں کوئی آدمی نہیں ہے. میں کہا جی آدمی نہیں ہے لیکن آج ہی انتظام کرنا تو وہ علاقہ خالی ہو جائے گا. نظام کائنات چلانے کے لیے کتب اور ابدال موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر آئے یا نہیں آئے، لیکن ایسے بے لباس پڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ علاقے کا کتب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ وہ نظام کائنات جس کی برکتوں سے چلاتا ہے. اب وہ انہوں نے کہا جی انتظام کریں. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ٹھیک ہے ابھی ایمرجنسی میں ضرورت ہے تو ہمارے درسگاہ میں چٹائیوں کے پیچھے ایک ہمارے کتب صاحب رکھے ہوئے ہیں، آپ میں لے جائیں. وہ آئے حضرت خضر علیہ السلام اور آپ نے 2-4 خادم تھے، انہوں نے کہا کتب صاحب کو بلا لو. وہ جب چٹائیاں ہٹائیں، میں کہا اب تک تو نہیں پھنسے تھے لیکن اب پھنس گئے. اب وہ جب چٹائیاں ہٹائیں وہ اپنے چمٹے وٹا، وہ کوئی کتب تھوڑی تھا، وہ تو چور تھا، وہ چوری کرنے آیا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی صاف بات ہے کہ میں کوئی کتب تو ہوں نہیں، میں تو چور ہوں، اور رات میں جبہ چوری کرنے آیا، میں کسی طرح سے کمرے میں داخل ہو گیا لیکن مجھے موقع نہیں ملا، میں باہر نہیں گیا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو صحیح سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. کہاں مقام کفریت کا درجہ. انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں جانتے آپ کو کہ آپ کیا ہیں، آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کا ایجوکیشن کیا ہے، ہم آپ سے نہیں پوچھتے. ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے کہ غوث پاک نے فرمایا کتب صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اٹھا لو. بس انہوں نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے پکڑ کے یہ حضور یہ تو منع کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کتب صاحب آپ فلاں علاقے میں چلے جائیے. انہوں نے کہا سرکار آپ تو جانتے ہیں میں نے رات بھر کوشش کی جبہ چرانے کی اور چوری کرنے آیا. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے، فرمائے یہ در غوث ہے، یہاں جو آئے وہ کبھی خالی نہیں جاتا. اگرچہ تو نیت بد سے آیا تھا
لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے دروازے پر آئے اور میں خالی ہاتھ چلا جائے؟ تو غوث اعظم کے منگتے کو دنیا کہے گی کہ غوث کے دربار میں گیا خالی آ گیا۔ اندازہ کرو جب درے غوث کا یہ معاملہ کہ چور چلا جائے تو وقت کا خطبہ اعظم بن جائے تو بتاؤ پھر درے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، آپ کا درے بالا وہ ہے وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، اور فرماتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ کوئی بڑے سے بڑا ترم خان یا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو تو وہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کو در رسول سے کچھ نہ کچھ ملا نہ ہو، اور ہمیں تو سب کچھ حضور کے دربار سے ملتا۔ تو یہ چل رہا تھا تو حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ابھی تک نہیں جانتے تھے، کوئی بات نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور اپنے سینے سے لگایا اور دبایا اور ارشاد فرمایا جاؤ آج کے بعد تم قطب ہو گئے۔ تو وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سینے سے لگا کے ہٹایا فرمایا کچھ روشنی آئی؟ تو انہوں نے کہا حضور میں ساتوں زمین بھی دیکھ رہا ہوں ساتوں آسمان۔ یہ علم ہے علم وحی۔ کیا ہے؟ علم وحی۔ اور علم کسبی وہ کہ جو محنت کرنے سے آتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ تذکرہ اولیاء حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا جو بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے حوالے سے لکھا اس کا یہ جو کتاب میں نے بتائی ابھی غوث پاک کے حوالے سے اس کا کوئی دیوبندی وہابی یا سلفی بھی انکار نہیں کرتا، بہت معتبر کتاب ہے۔ اور آج کے زمانے کے بریلی کے کوئی مولانا نے لکھی ہوئی نہیں ہے، بغداد کے عالم کی لکھی ہوئی ہے، بغداد شریف کے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ اپنے وصال سے تقریباً 22 سال پہلے 22 ایئرس پہلے ایک سفر پہ جا رہے تھے تو ایک بستی پڑی جس کا نام خرقان تھا۔ تو وہاں بستی پہ جانے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے دعا کیوں کی اور کیوں ہاتھ اٹھایا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہاں آسمان سے ایک نور دکھائی دے رہا ہے، آج سے تقریباً 20-22 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ علم سے کائنات کو بھر دے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے، آپ مادر ذات ولی تھے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ کا کئی میل کا فاصلہ تھا بستان کا اور خرقان کا۔ آپ کو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت تھی، محبت بچپن سے، ان کو اپنا پیر مانتے، ملاقات نہیں ہوئی تھی ظاہر میں، پیر مانتے۔ تو آپ مزار شریف پہ جاتے تو حال یہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز خرقان میں پڑھ کے جاتے تھے اور عشاء کے بعد بستان چلے جاتے اور ساری رات مزار شریف پہ عبادت اور ریاضت کرتے، حلقہ ذکر میں شامل ہوتے اور فجر کی نماز آ کے اپنی بستی میں پڑھتے۔ روایت میں آیا تقریباً 80 میل کا فاصلہ تھا ان کی بستی کا، اتنا لمبا سفر کر کے اس زمانے میں جانا اور آنا ایک لمحے میں۔ تو فرماتے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو الحسن خرقانی ان کے بارے میں کسی نے ان کو کہا کہ آپ تلاوت کریں، نماز پڑھائیں، آپ بڑے اللہ کے ولی بنتے ہیں، کیونکہ آپ حافظ تو تھے نہیں، کبھی کسی درسگاہ میں نہیں پڑھے تھے، کبھی مدرسہ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی بنتے ہیں آپ نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھ سے صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو پھر آپ اللہ کے ولی کیسے ہو گئے جب آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ تو آپ رات میں یہ عشاء کا واقعہ ہوا، عشاء کے بعد آپ بستان آئے مزار شریف پہ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے کہا عجیب آدمی ہو، آپ نے ہماری بڑی بے عزتی کروا دی، روزانہ آپ کے مزار شریف پہ آتے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں آپ قرآن شریف پڑھو، آپ ہم کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کبیرہ، یہ وجدان کی باتیں تھی، دل کی باتیں تھی۔ رات کی تنہائیوں میں حضرت ابو الحسن خرقانی سے یہ بات نے کہی تو حضرت بایزید بستامی کے مزار مقدس سے آواز آئی تو پھر تو نے کیا کیا، پڑھا نہیں؟ انہوں نے کہا جی میں پڑھوں کہاں سے جب پڑھا ہی نہیں ہوں ابھی تک۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھنی آتی ہے؟ تو کہا جی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا الحمد سے پڑھنا شروع کر دیں۔ جب انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے الحمد سے پڑھنا شروع کیا فرمایا پڑھتے جا، جب اپنے گاؤں پہنچے گا تو پورا حافظ بن جائے گا۔ یہ علم ہے علم وحی، کیا ہے؟ جو محنت کے ذریعے نہیں بلکہ کسی کی دعاؤں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔
آئے فجر کی نہیں اقامت ہوئی اذان ہوئی آ کے مصلی پہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی عشاء میں تو آپ نے پڑھایا نہیں. فرمایا نہیں عشاء میں نہیں پڑھائی تھی لیکن اب پڑھائے. حضرت بایزید استاد حضرت ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی تلاوت کی تو ساری مسجد ایسے جھوم رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کے فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے. یہ حضرت ابوالحسن خرقانی رضی اللہ کبھی مدرسے میں نہیں گئے. آپ کا ایک خادم تھا تو وہ اسے پڑھنے کا شوق ہوا, اس نے کہا جی آپ ہمیں اجازت دیں ہم بغداد جا کے پڑھ کے آئیں گے. تو آپ نے فرمایا کیا پڑھ کے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی علم حاصل کر کے آئیں گے جو کتابیں حدیث کی فقہ کی پڑھائی جاتی ہیں. آپ نے فرمایا اچھا تو ایسا کرو مارکیٹ سے کتابیں خرید لاؤ ہم ہی پڑھا دیں گے. میں نے کہا آپ تو پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے, آپ کہاں سے ہم کو پڑھائیں گے, آپ کبھی مدرسے میں نہیں گئے. آپ نے فرمایا نہیں کتابیں تو لے آؤ ہم پڑھا دیں گے. تو بڑی کتابیں لے آئے مارکیٹ سے, اس زمانے میں جو چلتی تھی, اور لا کر کے حضرت ابوالحسن خرقانی کی بارگاہ میں رکھی. آپ جب حدیث پڑھاتے تھے تو آپ کو یہ شرف حاصل تھا, شرف حضوری ایک اصطلاح ہے, ٹائٹل ہے, یہ بڑا مقام ہوتا ہے شرف حضوری کا, بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. شرف حضوری کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر بندہ پڑھائے اور ادھر جس کا کلام وہ پڑھ رہا ہے سامنے وہ موجود, سامنے وہ موجود, اسے کہتے ہیں شرف حضوری. یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو حاصل تھا, یہ حضرت فضل الرحمان گنج بناد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام حاصل تھا, امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا تھا, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام ملا تھا. اسے کہتے ہیں شرف حضوری. ہوا یہ کہ جب یہ کیسے پتا چلتا ہے, فرماتے جب ابوالحسن خرقانی روایت پڑھاتے تو فرماتے یہ جو ٹکڑا ہے یہ حضور کا نہیں ہے, یہ جو حدیث آپ نے آگے پڑھی ہے یہ حضور نے نہیں فرمائی, یہ روایت من گھڑت ہے, یہ جو آپ نے پڑھا یہ حضور نے فرمایا. انہوں نے کہا جی کتاب میں لکھی ہوئی آپ کو کیسے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا جی کتاب میں لکھی ہوئی بات صحیح ہے لیکن جب میں حدیث پڑھاتا ہوں تو میرے سامنے جلوہ مصطفیٰ اور جب میں دیکھتا ہوں اسے پڑھا کر مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو سمجھتا ہوں یہ قول مصطفیٰ ہے, اور جب مسکراہٹ نہیں آتی سمجھتا ہوں یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. تو فرماتے جتنی دیر سبق حدیث کا پڑھاتا ہوں اتنی دیر مصطفیٰ جان احمد میری نگاہوں کے سامنے. اسے کہتے شرط حضوری. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں 65 مرتبہ اپنی آنکھوں سے ظاہر میں آقا علیہ السلام کی زیارت فرمائی. اس کو کہتے علم وہابی جو سینہ بسینہ حاصل ہوگا. کیا سینہ بسینہ, یہی ہاں بات چل رہی تھی حضرت ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ کی. یہ بایزید بستامی کے مرید و خلیفہ تھے, بڑا اونچا مقام تھا, شیر کی سواری کرتے تھے, شیر پہ بیٹھ کر سفر کرتے تھے, شیر پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے. ان کی بیوی نے کبھی انہیں ولی نہیں مانا, دنیا جہان نے ان کو ولی مانا مگر ان کی بیوی اپنی سگی بیوی نے ولی نہیں مانا. ان کی اپنی بیوی تھی, وہ کہتی تھی آپ تو بنا وجہ کے ڈینگے مارتے رہتے ہیں, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور جو کوئی آپ سے ملنے آتا کہ حضرت ابوالحسن خرقانی سے مل رہا ہے اس سے مل کے کیا کرو گے, بے وجہ اپنا بھی ٹائم خراب کرو گے اور اس کا بھی ٹائم خراب کرو گے. بیوی کہتے ہیں تو بیوی نے نہیں مانا. یہی واقعہ جو آپ نے کئی مرتبہ تقریروں میں سنا ہوگا, آسمان میں اڑنے والا وہ انہی کا واقعہ ہے. حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنی بیوی سے تنگ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے کہ یہ میری بیوی نہیں مانتی, تو آپ ایک مرتبہ بیوی نے شوہر سے کہا ایسے کوئی ولی تھوڑی ہوتے ہیں کہ آپ زمین پہ گھومتے رہتے ہیں, ولی تو ایسا ہوتا ہے کبھی آسمانوں پہ اڑے تو مانے ولی. تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی مسجد میں اور اپنی مسجد سے اڑنا شروع کر دیا اور اڑتے ہوئے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے تو بیوی نے دیکھا. مغرب کے بعد جب آپ گھر آئے تو انہوں نے کہا آج آپ کو ایک خوشخبری سنا ہے. تو کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا ایسے ہوتے اللہ کے ولی ہم نے آج دیکھا. تو کہا کیا دیکھا؟ کہ آسمان کو اڑ لیتے اللہ کے ولی, بڑے خوبصورت اللہ کے ولی تھے, اور دیکھو ان کے پاس کتنی طاقت و پاور تھی, کتنی طاقت و پاور تھی. یہ باتیں بیوی بیان کر رہی تھی تاریخ میں بہت, وہ سنتے رہے. آپ نے فرمایا پہچانا نہیں وہ ولی کون تھا؟ نہیں وہ تو آسمان میں اڑ جاتا تو کیسے پہچان دیا؟ آپ نے فرمایا وہ مسجد سے فقیری اپنی مسجد سے اڑ کے آتا ہے. اچھا جبھی تو آپ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑنے تھے. بیوی نے کہا جبھی تو آپ تھوڑے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑنے تھے. بیوی نے کہا حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ان کا واقعہ سنا اور ان کے ملاقات کے لیے بغداد سے ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے, خرقان پہنچے, اور خرقان پہنچنے کے بعد انہوں نے کسی سے پتہ پوچھا. پتہ پوچھتے ہوئے کہا ابوالحسن خرقانی سے ملنا ہے, مجھے کسی نے خواب میں بشارت دی میرے شیخ نے کہ اگر ولایت چاہیے تو اس کے دروازے پر چلے جاؤ. تو کہا میں اس سے ملنے آیا ہوں. اور وہ پہلی مرتبہ لوگوں نے بتایا ان کا گھر وہ ہے. گھر پہ گئے تو وہ تھے نہیں,
जंगल में गए हुए थे तो वो बीवी से मुलाकात हो गई। अब बीवी ने जो उनका चिट्ठा खोल के सामने रखा, उन्होंने कहा यार मैं तो इतनी दूर से सफर करके आया हूँ, बड़ा लंबा सफर करके आया, बड़ा मामला खराब हो गया, और ये सगी बीवी जब ये बात बता रही है तो फिर क्या मामला होगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, इतनी दूर से आ गए तो मुलाकात तो करें। वो मुलाकात करते हुए जंगल में गए, देखा तो वो शेर पे बैठे हुए थे। उसको बड़ी हैरत हुई कि वो क्या कह रही है और ये शेर पे बैठे हुए। शेर पे बैठना कोई आसान काम तो नहीं, शेर पे बैठे हुए हैं, शेर ताबे, और एक सांप अजदहा आपके हाथ में, वो आपका हंटर है, उससे शेर को मारते हैं और वो चलता है। भाई बड़ा ताज्जुब हुआ, उन्हें सलाम हुआ हुई। उन्होंने कहा कि हुजूर ये क्या है, और वो आपकी बीवी ने क्या बयान किया। तो आपने इरशाद फरमाया ये जो कुछ भी है उसी की वजह से है। क्या? ये जो कुछ भी है उसी की वजह से है। ये जो तू अब देख रहा है, जो तूने पहले देखा, उसी का फैद है ये। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने मेरे मुकद्दर में उस बीवी को इसलिए रखा है कहीं मैं विलायत की वजह से मेरा नफ्स मुझ पे वार न करूं और मेरा कल्ब मुतमइन ना हो जाए, और मैं अपने आप को ये समझने लगूं कि अबुल हसन खरकानी तेरी क्या शान है, शेर भी तेरे ताबे है, सांप भी तेरे ताबे है, तू आसमानों में उड़ता भी है। फरमाया ये विलायत की रोशनियां अपनी जगह है, इसमें जो नूर का इजाफा होता है। जब मेरी बीवी मेरे साथ बदसलूकी करती है तो मैं अपने नफ्स से कहता हूं देखा तेरी हैसियत यही है, कहीं आगे मत उड़ना। तो मेरे नफ्स को रोजाना जर्ब लगा लगा के वो नफ्स को कुचलती रहती है ताकि विलायत के नशे में मैं कहीं रास्ते से डगमगा न जाऊं। उसकी बरकतें हैं कि अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया। इससे क्या समझे कि कभी कभी अगर घर में ऐसी बदसलूकी कोई कर दिया करे तो ये ना समझा करो कि कॉलर पे फर्क आ जाएगा, मेरी इज्जत पे ठेस पहुंच गई और इसने ऐसा कर ही क्यों दिया, मैं इसके को अपनी जिंदगी से अलग कर दूंगा। ना, जाना करो कि मेरी हैसियत यही है जो इसने मेरे साथ सुलूक किया है, और अल्लाह की तरफ रुजू किया करो तो फिर उससे रूहानियत में इजाफा होता है। क्या? रूहानियत में इजाफा होता है। मैंने बहुत सारे बुजुर्गों की वलियों की तारीखें पढ़ी हैं, उसमें मैंने यही पाया कि कहीं ना कहीं किसी की बीवी ऐसी मिली है, किसी का मुरीद ऐसा मिला, किसी का पड़ोसी ऐसा मिला है जो गालियां बकता रहा, बुरा भला कहता रहा, और वो उसकी बात को बुरा नहीं कहते थे, और वो उसकी बात को सुनकर के मुरीद कहते थे इसकी पिटाई करेंगे, आपको बुरा भला कहते, मना नहीं, आप नहीं जानते ये कितनी भलाई मेरे साथ करता है। तो ये अल्लाह वालों की बातें होती हैं। तो एक इल्म होता है इल्म वाहबी, और एक इल्म होता है इल्म कसबी। इल्म कसबी वो है जो मेहनत से हासिल होता है, और इल्म वाहबी वो है जो अल्लाह की अता से मिलता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से हासिल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने खुद अपने हबीब को कुरान का इल्म दे करके भेजा था। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान है हमारे मौलवी साहब